आते हैं उनको मना करते हैं कि कोई उफ तक नहीं करेगा, हमारा फौतगी वाला घर है, जो आता है उसको आने दो। अगर ऐसे ताने देने हैं तो फिर उनको भी मना करें। اور اس میں ایک اور بات، مریم اورنگزیب نے یہ ٹویٹ کیا جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں کہ جسد خاکی جو ہے ارشد شریف کا وہ آ رہا ہے اور یہ ہم حکومت والے لا رہے ہیں، اور انہوں نے اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی، جس پر ارشد شریف صاحب کی اہلیہ نے ان کا جواب بھی دیا، ٹویٹ بھی کیا۔ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں عمران ریاض کہ اگر یہی اس طرح کے ٹویٹ کر رہے ہیں دل جلانے والے، اگر آپ مشتعل کرنا چاہتے ہو، اگر آپ ہمارے زخم کریدنا چاہتے ہو تو پھر اپنے لوگوں کو کیوں یہاں پر بھیج رہے ہو؟ وہ بیچارے وہ بھی آتے ہیں، یہ تو بالکل صحیح کہا، شہید کا گھر ہے اور ان کی والدہ، نڈر والدہ اندر موجود ہے، جو بھی آتا ہے ان کے ساتھ وہ ملتی ہیں۔ اور میں خاص طور پر ذکر کروں گا، کل بھی جو مظاہرہ ہوا تھا اس میں حامد میر بھی پیش تھے، آج آئے یہاں پر، ان کی والدہ سے بھی ارشد شریف کی ملاقات ہوئی، اور لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ سب سارے کے سارے جو جذبات ہیں وہ یہی ہیں کہ لوگ غمزدہ ہیں اور جنازے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جنازہ جو ہے وہ جمعرات کو ہوگا، بعد از نماز ظہر ہوگا۔ 2 مقامات ہیں، H11 میں ان کو دفن کرنا ہے۔ اب بحث صرف یہ چل رہی ہے کہ H11 کی جگہ کہیں جنازہ کے لیے چھوٹی نہ پڑ جائے، تو یہ کچھ دوستوں کی تجویز ہے کہ فیصل مسجد میں جنازہ ہونا چاہیے بعد از نماز ظہر، تو وہ ابھی یہ فیصلہ ہو رہا ہے۔ جیسے ہی فیصلہ ہوگا، میں صبح سے یہ کہہ رہا ہوں، فیملی فیصلہ کرے گی کہ والدہ محترمہ فیصلہ کریں گی، جیسے ہی فیصلہ ہوگا لوگوں کو بتا دیا جائے گا۔ اور مجھے جس طرح لوگ پوچھ رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ یہ اتنا بڑا جنازہ ہوگا کہ جو حقیقی آزادی کا سفر، اپنی آزادی کا سفر، اور جو خواب تھا قائد اعظم کا جس کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، اس انقلاب کی ابتدا جو ہے وہ ارشد شریف کے جنازے سے ہوگی۔ ایک اور ہے، ابھی کوئی خبر آ رہی تھی کہ بندے پکڑنے ہیں جو لوگ الزامات لگا رہے ہیں ارشد بھائی کی شہادت کو لے کر، تو میں بڑا کلیئرلی بتا دیتا ہوں صاف کس نے ارشد بھائی کو مارا۔ میری نظر میں میری رائے ہو سکتی ہے، لیکن میں صاف بتا دیتا ہوں، اور یہ سب کو پتہ ہے، یہاں جتنے لوگ کھڑے ہیں میں ابھی کہوں گا سب کو پتہ ہے اس بات کا کس نے مارا ہے۔ اس نے مارا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر گیا، اس نے مارا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا جان سے پیارا وطن چھوڑ کر گیا، اس نے مارا ہے جس نے پاکستان کی سرزمین اس کے لیے تنگ کی، اس نے مارا ہے جس نے اس کے اوپر بغاوت اور غداری کے مقدمے درج کروائے، اس نے مارا ہے جس نے اس کا اسلام آباد سے نکلنا بند کر دیا، اس نے مارا ہے جس نے اس کو اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور کیا، اور اس کے بعد اس نے مارا ہے جو UAE جا کر وہاں کی حکومت کو مجبور کرتا رہا کہ اس کو یہاں سے بھی نکالو۔ اچھا، میں واپس ہمارے حوالے ایک اور آپ کو بات کہوں کہ اس وقت اسکرین پر ہم وہ ٹویٹ چلا رہے ہیں ارشد شریف کا جس میں کلثوم نواز کی صحت یابی کے لیے اس پہ دعا کی تھی۔ یہ بھونڈا الزام لگایا ہے انہوں نے، یہ ثابت کر دیں مجھے میرا بھائی ایسا تھا ہی نہیں، وہ آپ کے کسی بھی مردے کا اس نے کبھی مذاق نہیں اڑایا، کبھی نہیں اڑایا اس نے، وہ ایسا تھا ہی نہیں، اس کے اوپر بھونڈا الزام لگا رہے ہیں۔ نکال کر دکھاؤ مجھے کوئی ایسی چیز، وہ ایسا نہیں تھا، تم لوگ ایسے ہو۔ شیشے میں اپنی شکل دیکھو، جا کے مکروہ چہرے اپنے جا کے شیشے میں اپنی شکل دیکھو، شاید تمہیں شرم آئے، بے شرمو، وہ ایسا نہیں تھا، لیکن تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ تمہاری مذمت کی جائے، کیونکہ وہ بہت بڑا آدمی ہے۔ تم جیسے لوگ جو ہے نا، میں نے پہلے بولا کہ اونٹ بیٹھا بھی ہونا تو کتوں سے بہت بڑا ہوتا ہے، تو ارشد شریف کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے تم لوگ، ڈیلیں کر کے بوٹ چاٹ کے ساری زندگی اقتدار لیتے رہے ہو تم لوگ، فارغ قسم کے بے شرم لوگ۔ اس نے ٹھوکر ماری ہے، یہ سامنے چھوٹا سا گھر ہے اس کا، یہ دیکھو، یہاں سے میں گھستا ہوں 30 سیکنڈ میں ادھر نکل جاتا ہوں پرلی طرف۔ دیکھو اپنے محلات کو اور اپنی ہمت دیکھو، تم 4 دن مقابلہ نہیں کر سکے، فوری طور پہ تم ڈیل کر کے بیٹھ جاتے ہو بوٹ چاٹ کے، اور ابھی بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، باپ بھی باہر ہے، بیٹی بھی باہر ہے، پاکستان آنے کی ہمت نہیں ہے۔ یار اس طرح کا دکھ ہونا تو اپنے تہوار لوگ کینسل کر دیتے ہیں۔ آپ نے بات ٹھیک کی ہے، ہندوؤں کی دیوالی ہے، وہ ہمارے ہم وطن بھی ہیں، یہاں پہ رہتے بھی ہیں اور ان کا حق ہے اقلیت کے طور پہ، لیکن جب اس طرح کے تہوار ہوں تو ہم اپنا تہوار بھی نہیں منا رہے ہوتے، اس طرح کا دکھ ہو جائے تو یہ تہوار منا رہے ہیں، ایکچولی یہ میسج دے رہے ہیں بے شرم لوگ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی، وہاں پہ اب ایک دوسرا پرائم منسٹر ہے جس ملک میں یہ پناہ لے کر رہتے ہیں، اس کو بھی انہوں نے خوش کرنا تھا۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے میری ساری بات۔ یہ بہت چھوٹے بونے ہیں، یہ ارشد شریف کے بارے میں بات کریں گے، منہ بند کرو بے شرمو۔
तुम्हारा तो बनता ही नहीं है बात करना इस वक्त। बिल्कुल, ये इमरान रियाज के जो जज्बात हैं, यहाँ पर हर बंदे के जज्बात हैं। और जहाँ तक उस खबर की बात है जो जुडिशल कमीशन के हवाले से की गई है, कोई हम तो गोल की स्क्रीन से और पूरा पाकिस्तान स्पेकुलेशन तो करना ही नहीं चाहता। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर कोई कमीशन बनाएंगे, वो कोई इन्वेस्टिगेट करें, तो उस पर तो यकीन किया जा सकता है। ये तो वो हुकूमत है जिसकी वजह से अरशद शरीफ यहाँ से गया, तो ये तो मिट्टी पाने के लिए, उसको डिस्टॉर्ट करने के लिए, उस लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। ऐसा कोई जो इन्वेस्टिगेशन है वो कोई काबिल कबूल नहीं होगी। और जब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कमीशन नहीं बनाते, कोई उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होगा। मैं तो वैसे उसको भी नहीं मानता। मैं तो सुबह से ये कह रहा हूँ कि असल तहकीकात तभी होंगी जब ये अवाम अपनी हकीकी आज़ादियाँ लेकर उन लोगों को हुक्मरान बनाएंगे जो पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में करना चाहते हैं। फिर पता चलेगा कि ये जुल्म किसने किया और उसके साथ क्या सलूक होना चाहिए। अभी इस वक्त सदर मुमलिकत यहाँ पर आने वाले हैं, उनकी सिक्योरिटी आ गई है और वो जो तरीका उनका होता है वो उसको कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पर तांता बंधा हुआ है लोगों का और हम यहाँ से आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। कराची, बैक टू यू फॉर योर ट्रांसमिशन एंड फॉर द न्यूज़। महीने का वीडियो खबे महीने वीडियो ना काटे सर क्या कहते हैं कि इस दफ़ा इन्वेस्टिगेशन होगी, मुल्ज़म पकड़े जाएंगे? सर क्या इस दफ़ा इन्वेस्टिगेशन होगी? अदालती कमीशन बन गया, देखें क्या होता है। आप पर भी अटैक हुआ था लेकिन अभी तक मुल्ज़िमान सामने नहीं आए, तो इस दफ़ा हो जाएगी क्या इन्वेस्टिगेशन? दुआ करें कि इंशाल्लाह पकड़े जाए जो ये कातिल पकड़ना आसान है। सर ये कातिल पकड़ना कैसे आसान? पकड़ना बहुत आसान है। सर हमेशा आप सहाफ़ियों के हक़ में आवाज़ उठाते आए हैं और जब अरशद तूर को मारा गया था तब भी आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो आपने काफ़ी कुछ कहा था। तो क्या आप समझते हैं कि इस वाक़े के पीछे भी सारे वैसे ही महरक़ात मौजूद हैं? आपका क्या ख्याल है? सर आप सीनियर हैं, हम चाहते हैं कि आपसे सुने। भाई अब मैंने जो कहना था वो मैं अपने टीवी प्रोग्राम में कह चुका हूँ और इस हमने मुतालबा किया था कि अदालती कमीशन बनाया जाए। अदालती कमीशन बन गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस पर यूनाइटेड नेशंस की इंक्वायरी कमेटी बनी। सर मुझे ये बताइएगा कि उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया था जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा? क्या जुर्म था उनका? मेरा क्या जुर्म था कि मुझे 6 गोलियां मारी गई। कंपेयर कर लो, समझ आ जाएगी। सर आप में सहाफ़ियों को सर आज़ादी कब मिलेगी? जो दाऊद सीनियर जनरल